کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان کے طالبان کو بلیک میل کیا جائے اور جو ان کو بلیک میل کر کے اپنی ساری باتیں منوائی جائیں. اب اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. میں جو کل ان ڈیفنس اینالسٹ کو سن رہا تھا دونوں کو, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے یہ کہی بات کہ امریکہ سے بہت بڑا بلنڈر ہوا کہ انہوں نے ہلڑ بازی میں 2021 میں اپنی فوج کو ایک دم سے جو ہے وہ بھجوا دیا. وہ بھجوانے کا مقصد کیا تھا کہ امریکہ اس جنگ کو ختم کرانا چاہتا تھا, لیکن وہ ڈیفنس اینالسٹ انہوں نے بڑی سمجھدارانہ بات کی. انہوں نے کہا کہ یا تو ہمیں اس سارے اسلحے کو, جو ہم نے اتنے بلینز آف ڈالر کا اسلحہ چھوڑا تھا افغانستان میں, اس کو ہمیں جلانا چاہیے تھا, یا ہمیں اس کو ڈپوز کرنا چاہیے تھا, یا ہمیں اس کو پاکستان یا کسی اور اپنے دوست ملک کے تھرو یا سینٹرل ایشیا کے تھرو اس اسلحے کو ہمیں واپس امریکہ یا یورپ میں بھجوانا چاہیے تھا. کیونکہ اس اسلحے کا پرابلم یہ ہوا کہ جب وہ سارے کا سارا جو ویپنری بچی بگرام ایئر بیس میں اور باقی ایئر بیسز میں, تو افغانستان کے طالبان کے جب یہ ہتھے چڑھا سارا کا سارا, تو یہ سارے کا سارا یاد رکھیے گا کہ سارے کے سارے جو ویپنز ہیں یہ طالبان نے خود نہیں رکھا, یہ شیئر کیا ہے. پھر سنیے گا, جو پاکستان کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے کہ ان سارے کے سارے ٹیررسٹ کے پاس نائٹ ویژنز ہیں. اب نائٹ ویژن کا مطلب یہ ہوتا ہے, آپ لوگوں نے کال آف ڈیوٹی کھیلی ہوگی, آپ لوگوں نے گیمز کھیلی ہوں گی, میں نے بھی بہت ساری گیمز کھیلی ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے. نائٹ ویژن کا یہ مطلب ہے کہ رات کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو اپنے دشمن کو اور پریسائسلی اس کو اٹیک کر سکتے ہو, اور آپ کو جو ہیٹ, کیونکہ نائٹ ویژن جو ہوتے ہیں وہ ہیٹ کو کیچ کرتے ہیں, جو جہاں سے بھی کوئی گزر رہا ہوتا ہے تو اس کی ہیٹ آ رہی ہوتی ہے, تو وہ اتنے ایکوریٹ ہوتے ہیں کہ اس ٹائم طالبان کے پاس وہ سارے کے سارے نائٹ ویژنز ہیں, تبھی تو وہ رات کو اٹیک کر رہے ہیں خرم ایجنسی پہ. سو اٹ شوز کہ اس چیز کی وجہ سے میں نے نائٹ ویژن آپ کو ایک چیز بتائی. بھی میں آپ کو کچھ ویپنری بتاتا ہوں جو افغانستان کے طالبان کے پاس اس ٹائم وہ ویپنری ہے جس سے وہ پاکستان پر اٹیک کر رہے ہیں, اور جو ٹیررسٹ کو وہ سارا کچھ ملا. ہوا یہ کہ افغانستان کے طالبان نے یہ کوشش کی کہ ہمیں جو ہے اپنے آپ کو اگر بچانا ہے تو ہمیں اس اسلحے کو, اس ویپن کو بھی ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. کچھ ویپنز جو انہوں نے دیے اسلامک اسٹیٹ کو, کچھ انہوں نے ناردرن الائنس سے بھی شیئر کیے, اور کچھ جو ہے ویپنز انہوں نے جو ہے وہ شیئر کیے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ. اب تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ اور اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ یہ سارے ویپنز شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے, یاد رکھیے گا, اس کا پرابلم پاکستان سے نہیں ہے. اسلامک اسٹیٹ جو خراسان گروپ ہے اس کا پرابلم پاکستان سے نہیں ہے. خراسان گروپ کا پرابلم ہے ایران کے ساتھ, اس لیے وہ IRGC پر اٹیک کرواتے ہیں جو کہ تہران میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسلامک اسٹیٹ خراسان گروپ کا پرابلم ہے اوپر رشیا کے ساتھ, کیونکہ وہ چیچنیا کی بات کرتے ہیں. چیچنیا کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے, آپ کو پتہ ہے. تو یہ ایشو ہے کہ وہ رشیا اور ایران کے خلاف کام کرتے ہیں یا مڈل ایسٹ میں پرابلمس کریٹ کرتے ہیں, اور جو تحریک طالبان پاکستان کو ویپنز کا مطلب یہ کہ پھر پاکستان کو پرابلمس کریٹ ہوں گی, اور جو بعد میں پاکستان کو ہوئیں. اور اس لیے ٹرمپ صاحب نے, آپ کو یاد ہے, کئی بار یہ بات کی کہ وی شوڈ ناٹ give all of those weapons, left behind all of those weapons to the افغانستان پیپل. تو اب یہ سارے کے سارے ڈیفنس اینالسٹ امریکہ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن دوسری طرف امریکہ خوش بھی ہے. میں جتنے بھی اس ٹائم ڈیفنس اینالسٹ کو سن رہا ہوں وہ اس ٹائم کہہ رہے ہیں کہ جو کام ہم نے نہیں کیا وہ پاکستان کر رہا ہے, وچ از اے ویری گڈ تھنگ, اور آنے والے ٹائم پہ پاکستان اور امریکہ کا کوآپریشن اس چیز پہ ہو سکتا ہے اور زیادہ ہو سکتا ہے. اب اگلی بات سنیں گا. اب افغانستان کے پاس جو ویپنز ہیں وہ سن کے آپ کو بھی حیرانی ہوگی کہ افغانستان کے پاس ویپنز کون کون سے ہیں, کیونکہ میں بہت سارے ڈیفنس نیوز پیپرز کو پڑھ رہا ہوں, بہت ساری ریسرچ کو دیکھ رہا ہوں پچھلے کچھ دنوں میں, اس لیے کل رات کو میں نے ویڈیو اس پہ اس لیے نہیں بنائی کیونکہ میں اس پہ کام کر رہا تھا, میری ٹیم. اب بات سنیں گا, افغانستان کے پاس اس پہ ہے کیا کہا. افغانستان کے پاس اپروکسیمیٹلی 45 T-62 ٹینکس ہیں. کل افغانستان کے 4 ٹینکس بھی تباہ ہوئے ہیں, افغانستان اپنے ٹینکس بھی لے کر آیا ویپنز پہ. افغانستان کے پاس MI-17 ہیلی کاپٹرز ہیں, 100 کے قریب افغانستان کے پاس یہ ہیلی کاپٹرز ہیں MI-17, اور یہ جو ہیلی کاپٹرز ہیں یہ اوبویسلی رشین میڈ ہیلی کاپٹرز ہیں. اب میری بات کو سنیے گا جو میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے, اگر خدا نہ خواستہ یہ افغانستان کے جو افغانستان کی سیکیورٹی کی فورسز ہیں یہ اگر بارڈر پہ اس طرح کے ویپنز لے آئے, پھر سنیے گا, یہ اگر بارڈر پہ اس طرح کے ویپنز لے آئے, ابھی تو وہ نہیں لائے, ابھی تو آہستہ آہستہ وہ لے کر آ رہے ہیں, تو یہ جنگ بڑھ بھی سکتی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ جنگ بڑھ سکتی ہے. کیوں وہ لے کر آنے کی بارے میں سوچ رہے ہیں اور ہمیں کیوں یہ انڈیکیشن مل رہی ہے کہ وہ لے کے آ سکتے ہیں, میں آپ کو دوبارہ نقشہ دکھاتا ہوں اور میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں, اور پاکستان کا اب کیا رسپانس ہونا چاہیے یا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کو بات کو سنیے گا, اوکے, اس بات کو سمجھیے گا. دیکھیں مسئلہ اس ٹائم یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو بارڈر پہ, اب یہ بارڈر کی لڑائی نہیں ہے, پھر سنیے گا, اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو لڑائی اس ٹائم ہو رہی ہے وہ ان سائڈ افغانستان ہو رہی ہے. اوکے, اس علاقے میں لڑائی ہو رہی ہے, اس سارے علاقے میں لڑائی ہو رہی ہے ان سائڈ افغانستان. پہلے یہ لڑائی ہو رہی تھی بارڈر پر, اب یہ لڑائی بارڈر سے آگے نکل چکی ہے, بیکاز پاکستان نے کہا انف از انف, ناؤ وی ہیو ٹو گو ان سائڈ افغانستان, اور ہمیں ان کے خلاف لڑائی کرنی چاہیے. اب اس لڑائی میں کون کون سے لوگ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں. ایک تحریک طالبان TTA ہے, TTA کی فورسز ہیں, TTP کی فورسز ہیں اس میں, اور اس میں جو ہے وہ ISI کے بھی لوگ ہیں, اسلامک اسٹیٹ خراسان گروپ کے بھی لوگ ہیں. یہ 3 میجر گروپس ہیں, اور بھی چھوٹے موٹے فیکشنز ہوں گے, بٹ یہ 3 میجر گروپس ہیں جو پاکستان کی آرمی کے خلاف اس ٹائم لڑائی کر رہے ہیں. اب اگلی بات سنے گا,
افغانستان کی جو فوج ہے وہ اپنے کچھ ٹینکس لے کر آئی ہے, کچھ ٹینکس انہوں نے خرم ایجنسی پر وہ لے کر آئے ہیں, بیکاز خرم ایجنسی آپ کو پتا ہے انہوں نے 3 طرف سے اٹیک کیا ہے, اور پھر پاکستان نے انہوں نے اٹیکس کو ریپلس کیا ود ہیلپ آف دیئر ڈرونز اور فائٹر فورس. اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ اگر افغانستان اپنے افغانستان اگر آنے والے ٹائم پر جو ہے وہ اپنے ٹینکس لے کر آتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کو بفر زون بنانے نہیں دے گا. فی الحال پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ پاکستان بفر زون بنائے گا, بٹ جو انڈیکیشن ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے مطابق پاکستان ہو سکتا ہے امریکہ سے کنسلٹ کر رہا ہو, چائنا سے کنسلٹ کر رہا ہو سکتا ہے پاکستان سعودی عرب سے کنسلٹ کر رہا ہو کہ اگر ہم کچھ عرصے کے لیے اس علاقے میں بفر زون بنا لیتے ہیں تو کیا ہم بنا لیں, کیا ہم نہ بنائیں. بیکاز دیکھیے آج پاکستان کو آئی ایم ایف کی بیل آؤٹ پیکج مل گیا ہے, اور کل سے پاکستان میں آئل پرائسز بھی کم ہونے کے چانسز ہیں, کیونکہ ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں. تو اٹ شوز کہ پاکستان کو جو بیل آؤٹ پیکج ملا ہے, ہو سکتا ہے پاکستان نے کچھ امریکہ سے بات کی ہو, کچھ لو اور کچھ دو کی بات ہو رہی ہو, اور ایونچولی امریکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان ٹیررسٹ کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں, لیکن آپ نے جو ہے وہ اس علاقے میں زیادہ آگے نہیں جانا, آپ لمیٹڈ ایکشنز لیں. کیونکہ پاکستان کی جو ریڈ لائنز تھیں, میں پھر کہہ رہا ہوں پہلے, وہ بارڈر تک تھیں, اب وہ ریڈ لائنز جو ہیں وہ بارڈر سے بہت آگے جو ہیں وہ جا چکی ہیں, اور یہ سارا معاملہ آگے چل چکا ہے. یہ بیسکلی بہت انپورٹنٹ بات تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی. اگلی بات میں آپ کو بڑی اہم بتاؤں گا کہ اس ٹائم ہمارے پاس سچویشن کیا آ رہی ہے. خواجہ آصف صاحب نے کل ایک بہت اہم انٹرویو دیا ہے. خواجہ آصف صاحب جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں, انہوں نے ایک بہت انٹرویو دیا اہم. خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ دیٹ طالبان ور originally a creation of Pakistan and United States developed during its alliance with the United States but have now become untrustworthy. اب خواجہ آصف صاحب نے ایک بات بڑی اہم کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو سارا طالبان یہ سارا معاملہ ہوا, یہ شروع کب سے ہوا, جب 79 کرسمس ڈے 25 دسمبر 1979 کو سوویت یونین نے اٹیک کیا کس پہ, افغانستان پہ, اور پھر پاکستان اور یہ سارا امریکہ نے اور سعودی عرب نے مل کے ان کو بنایا, کیونکہ اس ٹائم سوویت یونین کو گرانا تھا. اب اگلی بات کریں گے. اگلی بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے طالبان کی کتنی ہیلپ کی, کتنا ہم نے خیال رکھا ان کا. اب یہ طالبان جو ہیں یہ ٹرسٹ وردی ہو چکے ہیں, اب یہ ہمارے انٹرسٹ کا خیال نہیں رکھ پا رہے, اب یہ اپنی مرضی سے چیزیں کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں, تبھی پاکستان نے اسٹرائک کی ہے. آگے خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے, ہی آلسو ایکیوزڈ, مسٹر خواجہ آصف پاکستان ڈیفنس منسٹر آلسو ایکیوزڈ افغانستان آف ہاربرنگ international terrorism including ISIS القاعدہ and the Taliban claiming all operations under Kabul umbrella. اب دیکھیے القاعدہ والا جو کھاتا ہے وہ تو اب بہت حد تک کم ہو چکا ہے, کیونکہ القاعدہ کے کم ہونے کی پاور کم ہونے کے بعد اب اور بہت سارے گروپس آ چکے ہیں, جس میں ISIK کا گروپ ہے. اب ISIK کا گروپ جو ہے اور جو تحریک طالبان جو پاکستان کا اس ٹائم گروپ ہے, یہ گروپس جو ہیں دونوں, یہ رائٹ ناؤ بوتھ آف دیز گروپس آر رائٹ ناؤ ہیلپ بائی دا کابل گورنمنٹ. جو کابل کی گورنمنٹ ان کو پش پناہی کر رہی ہے, اور پاکستان یہ بار بار الزام لگا رہا ہے کابل گورنمنٹ پہ کہ دیکھیے آپ اس طرح مت کیجیے, آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن کل کو یہ چیزیں آپ کے لیے بھی پرابلمٹک ہو سکتی ہیں, کل کو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بھی پرابلمٹک ہو سکتی ہیں, اور یہ پرابلمٹک ہوئی ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں پرابلمٹک ہوئی ہیں, وی آل نو دیٹ, کیونکہ یہ معاملات بڑے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے اگلی بات یہ کی ہے کہ پاکستان ڈڈ ناٹ سیک وار ود طالبان, but he warned that any hostility would be met with a firm response. He later said that whenever an attack came from Afghanistan, Pakistan pursued the attack to their homes. That Pakistan knew who lives in Afghanistan and where. اب یہ بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے, یہ بڑی بات اہم ہے, اس کو سمجھے گا. پاکستان کے جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے بڑی ایک زبردست بات کی ہے کہ پاکستان کو یہ پتا ہے کہ کون سا ٹیررسٹ کہاں پہ ہے, اور پاکستان کو پتا ہے کہ کس ٹیررسٹ کو کیسے اڑانا ہے اور کہاں پہ اڑانا ہے, کیونکہ پاکستان کے پاس وہ ساری اس ٹائم انٹیلیجنس ہے, پاکستان کے پاس وہ ساری سرویلنس پاکستان کر رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو ہمارے پاس کل سے ایک نیوز آ رہی ہے, کیونکہ پاکستان کے بھی بہت سارے میں ڈیفنس اینالسٹ کو سنتا ہوں, اب یہ ہمارے پاس ایک نیوز آ رہی ہے, اب یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی, لیکن یہ کچھ سورسز نیوز دے رہے ہیں کہ انڈیا یہ کنسرٹ کر رہا ہے یا افغانستان کے طالبان کے ساتھ کہ جہاں جہاں پر بھی افغانستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم تھے ان کو دوبارہ سے ری انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اس ٹائم پورے افغانستان پہ جو ایئر سپیریورٹی ہے وہ پاکستان کی ہے. کیسے؟ افغانستان کی اپنی ایئر فورس نہیں ہے, پلس افغانستان کے ڈیفنس سسٹم کام نہیں کرتے. جب آپ کے ڈیفنس سسٹم کام نہیں کرتے تو آبویسلی آپ کی جو آپ کے اوپر جو آپ پر اٹیک ہوتا ہے تو آپ اس کو ریپلس نہیں کر سکتے. یہی اسرائیل نے کیا سیریا کے ساتھ, یہی اسرائیل نے کیا اپنے باقی ایڈورسریز کے ساتھ ریجن میں. پاکستان اس لیے کرتا ہے افغانستان کے ساتھ کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ افغانستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم بنے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ دیکھیے افغانستان اور پاکستان کی اینیمی شپ نہیں ہے, پہلی بات تو یہ. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کل کو اگر دوبارہ پاکستان پہ اٹیک ہوتے ہیں اور انڈیا اگر ایئر ڈیفنس سسٹم کو دوبارہ سے بنا